میرے بھائی اور میری ماں بہنوں، اس محرم کے مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی علاقوں میں ایسا ہے کہ محرم کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ اس محرم میں ناچنا گانا، سواریاں، ڈھول تاشے پنجے، وہاں پر سجدے، وہاں پر نیمبو ناریل، بہت سارے برائیاں ہوتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی کئی علاقوں میں مسلمان ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کئی غیر مسلم بھی، ان کے پاس تو بیچارے ان کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ حق ہے سمجھ کے ان کے ساتھ مل کے وہ بھی ایسی شرکیہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ سواریوں کی حقیقت کیا ہے، یہ پنجے کیا ہے، یہ چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اکثر جگہ پر تو 5 پنجے بٹھاتے ہیں، کچھ لوگ 3 بٹھاتے ہیں، کچھ لوگ تو 5 سے بھی زیادہ 10 تک بھی وہاں پر پنجے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ نام دیتے ہیں ان پنجوں کا کہ یہ مولا علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ ہے، پتہ نہیں یہ کربلا ہے، میدان کا بھی ایک نام رکھ دیتے ہیں۔ اگر ان لوگوں سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چاندی کا پنجہ بناتے ہیں، پھر اس کو نیچے سے کیا ہے ایک لکڑی ٹنگا دیتے ہیں، اس کو پھر وہ ہرے کلر کے ایک 10-15 چندیاں باندھ دیتے ہیں، بس اس کے بعد کیا ہے اس کو پکڑ کے ناچتے ہیں۔ اور سواری کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، ان لوگوں کے اوپر حسن حسین فاطمہ آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کتنا برا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو کے اس کے اوپر آ گئے، یہ شرابی، یہ بے نمازی کے اوپر آ گئے، اور اب آ کے باتیں کر رہے، لوگوں کے مسائل کا حل بتا رہے، لوگوں کو ان کی بیماریاں شفا ہونے کے وعدے کر رہے، ان کے سامنے جھکا لے رہے، ہاں ان کے سامنے سجدے کروا لے رہے۔ اور آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دیکھیے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ یہ عورتوں کو بھی آتا ہے۔ اصل میں یہ آتا کیسا ہے، یہ لوگ جو سواریاں سمجھتے ہیں نا، یہ لوگ جو ان کے اوپر صاحب آ گئے، مولا علی آ گئے، حسن حسین آ گئے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اتنے برے عقیدے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کیا کوئی جس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، وہ نبی ہو، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کے کسی کی جسم پہ نہیں آتے، یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا گیا کہ کوئی انسان مر جاتا ہے پھر کسی کے جسم میں داخل ہو گیا تو یہ کوئی سواری، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی شیطان ہو گیا، یا پھر یہ کوئی بیماری ہو گئی ان لوگوں کو، جو ڈھول تماشے، یہ دھپڑے ان کے سامنے باجے بجتے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے۔ جیسا کہ آج بھی یہ نوجوان جو ناچنے والے وہ ڈی جے کی آواز سن کے وہ جوش میں آگے ڈانس کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ باجے بجتے رہتے ہیں تو وہ جھول جھول کے سوچ کے ان کے جسم میں بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اس ویڈیو میں وہ اچانک وہ گرنا شروع کر دیتا ہے، اچانک گر جاتا ہے، اب اس کو پکڑ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیوں پکڑتے نہیں والے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو پکڑتے کیوں، گر گیا تو گر گیا، کیا مشکل ہے؟ ہاں انہیں صاحب ہے نا، انہیں سواری ہے نا، اس کے اندر وہ کیا ہے، وہ خدائی صفت آ گئے نا، انہیں لوگوں کا مسئلے حل کر رہا نا، اس کو خدا بنا لیا نا، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑتے کیوں، میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں اور انہیں دیکھو اب لوگوں کے سامنے سجدہ کر رہا، ہاں اور اس کے سامنے لوگ آ کے سجدہ کر رہے، ہاں پھر اتنا ہی نہیں بلکہ یہ باجے جتنے زیادہ بجتے جاتے ہیں، ان لوگوں ناچتے جاتے ہیں، ان لوگوں کو جوش آتے جاتا ہے نا، ڈانس کرتے جاتے، دیکھو اب وہ جوش میں کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم۔ اب یہاں پر ایک ویڈیو میں دیکھیے آپ لوگ، یہ عورت ہے، یہ بھی ناچ رہی، دیکھو، ہاں کئی لوگ یہ عقیدے سے ناچتے عورتیں کہ ان کے اوپر فاطمہ آ گئی، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وہ کسی کے جسم میں آ کے ناچ رہی، نعوذ باللہ، کتنا برا عقیدہ ہے۔ اب انہیں بھی دھپڑوں کے سامنے ناچ رہی، دیکھو اس کے سامنے بھی لوگ سجدہ کر رہے، ہاں اور اسی طرح کیا ہے، یہ ویڈیو دیکھیے آپ لوگ، اب یہ ناچتے ہوئے کیا کرتے، انگار میں کودتے۔ اب دیکھو یہ ویڈیو میں انہیں کیا کر رہا، انہیں ناچ رہا، دیکھو انہیں جوش میں آ کے ایک بار کھودا، نیچے سے چرکے لگتے، دیکھو 2-3 مرتبہ، اور ایک بار کھود کے دھن بول کے نکل کے بھاگ گیا، دیکھو، ہاں اور اسی طرح یہ ایک دوسرا ویڈیو ہے، دیکھو اس کو بھی دونوں پکڑ کے اس کو آگ میں، انہیں پیرا رکھ رہا انگار میں، اس کو نکال رہے، انگار میں پیرا رکھ رہا نکال رہے، 2-3 مرتبہ ایسا نکالے کریں۔ اب وہ 2-3 مرتبہ ہونے کے بعد انہیں گچ پکڑ لیا ان کو، اب اس کے ساتھ انہوں بھی گر گئے، دھن بول کے جاؤ۔ اب اگر انہیں صحیح بھی صاحب ہے، انہیں صحیح بھی اگر خدا ہے تو اس کو چرکے نہیں لگنا نا بھائی، اس کے ساتھ رہے سو ان کو بھی چرکے نہیں لگنا نا بھائی، پھر ان کو لوگاں جا کے کیوں اٹھاتے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں تو خدا چھے نا رے بھائی، اب لوگوں کو بیماریاں دور کر رہا، تو اولادان دے رہا، تو کیا کی کر دے رہا، لوگوں کے پورے پریشانیاں حل کر رہا، تیری پریشانی حل نہیں ہو رہی یہاں پر، تو خود انگار میں کھودا، تو خود کیا ہے انگار میں گر گیا، اب تیرے کو خود بچانے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑ رہی ہے یہاں پر۔ ہاں اب دیکھو اور ایک جگہ، یہ پورے خالی جوش میں کرتے سو کاما ہے، اب جوش میں دیکھو انہیں اس کو پکڑ لے کے گیا، دونوں گئے جوش میں، جانے ساتھی ایک لے کو ذرا چرکے نہیں لگے، جیسے ہے انہیں جس کو چرکے لگے اس کو پکڑ کے کھینچ رہا، ارے یہ کہہ رہے بھی میرا ہاتھ گھچ کے پکڑ لیا بول کے، انہیں دیکھے تک اس کو پیر انجل رہے، دھن بول کے نکل کے بھاگ کے آ گیا۔ دیکھو یہ ہنسی مذاق بنا کے رکھ دیے۔ اسلام تو کیا ہے، آگ سے بچانے کے لیے آیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں آگ سے بچنے کا حکم دیے، نہ آگ سے بچانے کے لیے ہمارے رسول آئے، تم آگ میں کود رہے. ہاں یہ کون سا مذاق بنا کے رکھ دیے. آپ دیکھو ان لوگ وہ دھپڑے، یہ باجے، یہ آوازاں سن کے جوش میں جا کے دھن بول کے اس میں ناچتے، دھن بول کے اٹھا کے لوگوں کے اوپر کیا ہے انگار کے کھڑے پھینک دیتے. لیکن جب یہ 10 محرم ختم ہوتی نا، اس کے بعد دیکھنا 4-5 دن تک ان لوگ گھر میں سے نہیں نکلتے. کیوں؟ ان کے پیراں پورے سچکے رہتے، پورے چرکے لگ کے کہاں کے وہاں پھوڑے ہو کے رہتے، ان کو چلنے نہیں آتا. ہاں ان لوگ خدا بن جاتے، ان لوگوں کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، ان لوگوں کے پوری دنیا کے مسائل حل کرتے. یہ بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ بے شرمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بے ذرہ بھی عقل ہے تو سوچو. یہ مذاق نہیں بنا رہے ہم ہمارے دین کو. اچھا دیکھو اب یہاں پر ایک اور ویڈیو ہے. دیکھو اب بیچاری اس عورت کو پتہ نہیں اس کو جادو ہوا، جن آیا، بیماری تھی، کیا تھی، اس کو لے کے انہیں وہ کوڑے لے کے مار کے اس کو جو ہے اس کی بیماری شفا کرنے کی بات کر رہا. ہاں اب یہاں پر ایک اور ویڈیو دیکھو، اس میں چھوٹے بچے کو انہیں ڈرا رہا. دیکھو ہاں کیسا ڈرا رہا. تو امی کو ستاتا، ہاں تو ابا کو ستاتا، نہیں ستاتا نا، بول یہ وہ ڈرا کہ میں تیری کھوپڑی پھوڑ دیتا ہوں، وہ یہ بول کے آخر میں کیا ہے اس کے گلے میں سو پھول کا ہار کا ایک پھول کا ٹکڑا توڑ کے دے دیا، تعویذ بن لے یہاں پر ہاتھ کو بول کے بھیج دیا. یہ مذاق نہیں ہے اسلام کا. اس میں کیا ہوا، اس کے آنکھ پہ آ گیا. ابھی نے جا کے لوگ اس سے بحث کر رہے، کیا بول کے بحث کر رہے ہم پر، دیکھ ہم تیرے کو 2 سال سے 3 سال سے ہم محرم منا رہے، تیری مدد کر رہے، تو بولے سر کا سن رہے، لیکن ہمارے کو ابھی تک جو ہے سو ہمارے پریشانیاں دور نہیں ہو رہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، آج کے بعد کرنا چھوڑ دیتے، یعنی ہم اب محرم منانا چھوڑ دیتے. جا بول کے ان لوگ دیکھو ان کے خدا سے نو بحث کر رہے. دیکھو خدا سے بحث کر رہے. اب اس کو بھی جوش آ رہا، اس کو بھی غصہ آ رہا، کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے یہ کیا ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے 1 سال دیکھو اب تمہارے گھر میں کیا بھی پریشانی نہیں ہوئی، جیسا دیکھ لیتا ہوں، لیکن میرے کو 3 بکرے ہونا کہتے. دیکھو انہیں آگے 3 بکرے مانگ رہا. خدا کو 3 بکروں کی ضرورت پڑ رہی. ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکروں کی ضرورت پڑ رہی، نعوذ باللہ حسن حسین کو بکریوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیا عقیدے ہے مسلمانوں؟ شرم کرو ذرا تو بھی. یہ محرم کے پنجے بٹھاتے ہوئے، یہ ناچتے ہوئے، یہ پورے ڈرامے کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. یہ سب خالی اپنے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو الو بنا کے ایسے کام کر رہے. ہاں آتے سو ناریلا ہڑپ لے کے، آتے سو پیسے تھوڑے بہت مل جاتے، یہ جیب میں ڈال لے کے اپن زندگیاں گزار لیں گے بول کے اس طرح کے ڈرامے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. مرنے کے بعد کیا جواب دیتے؟ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیتے؟ ذرا تو بھی ڈرو. ایسے اعمال جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے، جو نبی نہیں کرے، جو صحابہ نہیں کرے، کون کرے بھائی؟ یہ تم جن کے نام پہ کر رہے نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین بول کے ان کے گانے بنا کے گانے گاتے، ان کے پورے ڈی جے لگا کے ڈانساں کرتے. کبھی حسن ایسا کرے، کبھی حسین ایسا کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ایسا کرو بول کے حکم دیے، کبھی ہمارے پنجے بٹھاؤ بولے، کبھی تعزیہ بنا کے ایسے سجدے کرو بولے، کبھی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیرام پڑا لیے. عورتوں کو تم مار رہے، عورتوں کو کھندل رہے. یہ ویڈیو میں تو خالی انہوں مار رہے سو دکھ رہا، لیکن کئی جگہ پر ان کو کھندلتے پیروں کے نیچے ڈال کے، عورتیں آ کے ان کے پیران دھوتے. ہاں یہ کیا تو بھی عقیدے ہیں مسلمانوں؟ اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، حدیثیں پڑھو، صحیح اسلام کیا ہے سمجھو، اس کے بعد یہ شرکی اعمال پورے ختم کرو، توبہ کرو، ورنہ پھر جہنم میں چلے جاتے. یاد رکھو یہ سب شرکی اعمال ہے، ایسے ہی مر گئے تو جہنم میں چلے جاتے.